السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بھائی آپس میں بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ دونوں بھائی جب تختیاں لکھتے تھے، جب خط لکھتے تھے، تو آپس میں مقابلہ تو بھائیوں کا چلتا ہوتا ہے نا۔ ایک کہتا ہے کہ میرا خط اچھا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا خط اچھا ہے۔ امام حسن کہتے ہیں نہیں امام حسین میرا اچھا ہے، امام حسین کہتے ہیں نہیں میرا اچھا ہے۔ تو آپس میں جب یہ کشمکش شروع ہوئی تو کہا کہ نہیں، ہم اپنے ابا سے فیصلہ کرواتے ہیں، وہ بتا دیں گے کہ کس کا خط اچھا ہے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی چلو۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کے پاس پہنچے، علی المرتضیٰ حیدر کرار دونوں شہزادے جب پہنچے، تختیاں ہاتھ میں، کہتے ہیں ابا جان ہمارا فیصلہ کریں، اس امام حسن کا خط اچھا ہے کہ میرا خط اچھا ہے۔ امام حسن اور امام حسین دونوں فیصلہ کرانے جب حضرت علی المرتضیٰ کے پاس پہنچے، حضرت علی بھی جانتے تھے کہ ان میں سے کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان دونوں میں سے کسی کا دل دکھاؤں۔ تو انہوں نے حکمت اختیار کی۔ کیا حکمت تھی؟ کہا کہ آپ کا فیصلہ میں نہیں کروں گا، بابا جان ایسا نہ کریں۔ کہا آپ نے دونوں بھائی چلے جاؤ، اپنا فیصلہ اپنی امی حضرت فاطمہ الزہرا سے کرا لو۔ پھر دونوں بھائی دوڑے ہوئے آئے، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچے۔ اماں جان ہمارا فیصلہ کریں۔ امام حسن کہنے لگے اماں جان میرا خط اچھا ہے، امام حسین کہنے لگے اماں جان میرا خط اچھا ہے، ہمارا فیصلہ کریں کس کا خط اچھا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی دونوں شہزادے ہیں، آقا جی محمد رسول اللہ کو بڑے پیارے ہیں اور اللہ کو بھی بڑے پیارے ہیں، مجھے بھی بڑے پیارے ہیں، میں کس کا دل دکھاؤں، میں نہیں فیصلہ کرتی ہوں۔ فیصلہ کیا، انہوں نے بھی حکمت اختیار کی۔ کہا کہ تمہارا فیصلہ میں نہیں کرتی۔ کہا کہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ کہا کہ اپنا فیصلہ اپنے نانا جان حضرت محمد رسول اللہ سے کروا لو۔ جب حضرت محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے نا تو کہنے لگے نانا جان دیکھیے ہماری تختیاں، بتائیے ہمیں کس کا خط اچھا ہے، امام حسن کا اچھا ہے، امام حسین کا اچھا ہے۔ تو حضرت نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کی ذات کشمکش میں پڑے کہ اس کا دل دکھے گا، اس کا اچھا کہتا ہوں تو اس کا دکھے گا، اس کا اچھا کہتا ہوں تو اس کا دکھے گا، میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان دونوں میں سے کسی کا دل دکھاؤں، تو میں کیا کروں۔ انہوں نے حکمت سوچ ہی رہے تھے، کشمکش میں سوچ ہی رہے۔ جبریل امین آئے، کہنے لگے اے محمد رسول اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے امام حسن کا اور امام حسین کا فیصلہ مجھ پر چھوڑ دو، میں خود ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ جبریل امین پیغام لائے، حضور نے تختیاں رب کے حوالے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جبریل پہنچے۔ جبریل یا رب جلیل، کہا کہ جنت میں سے سیب لے آؤ۔ جب سیب لایا گیا تختیوں کے اوپر گراؤ، جب گرایا گیا اللہ کے حکم سے سیب کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا حضرت امام حسن کی تختی پر، دوسرا ٹکڑا امام حسین کی تختی پر۔ جب یہ دونوں ٹکڑے آدھے آدھے ہو کے سیب کے دو ٹکڑے دونوں پر گرے تو امام حسن بھی راضی ہوئے، امام حسین بھی خوش ہو گئے۔ کہا کہ برابر ہے ہمارا خط، اور فیصلہ کرنے والی رب کریم کی ذات ہے، وہ رب کریم جو فیصلہ کرنے میں ناانصافی نہیں کرتا۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے کہ وہ شہزادے جو حضرت علی المرتضیٰ جن کا دل نہ دکھانا چاہیں، وہ شہزادے جن کا دل حضرت فاطمہ الزہرا نہ دکھائیں، وہ شہزادے جن کا دل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ دکھانا چاہے، وہ شہزادے جن کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ دکھانا چاہے،
تو وہ ان کا دل ہم جیسے امتی اگر دکھائیں تو کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔